بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج حج کا دوسرا دن ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ۔ آج سب لوگوں کو عرفات میں حاضر ہونا ہے۔ جتنے بھی حاجی حضرات ہیں وہ سارے کے سارے مینا کے اندر صبح فجر کی نماز پڑھ کر انشاءاللہ سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لیے سب کو نکلنا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے عرفات سے نکلنا خلاف سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ عرفات میں پہنچنا سب کے لیے ضروری ہے۔ آج ہی یعنی عرفات کا جو میدان ہے، عرفات کی جو جگہ ہے، وہاں پر ٹھہرنا یہ حج کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ حج کے جو 3 فرائض ہیں، جس سے پہلے ایک احرام باندھنا یعنی تلبیہ کہنا میقات سے یا کہیں سے بھی، اور دوسرا عرفات کے اندر قیام کرنا، اور تیسرا طواف زیارت کرنا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ ان 3 فرضوں میں سب سے بڑا فرض جو ہے وہ عرفات کے اندر ٹھہرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حج کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا وقوف عرفات، الحج العرفہ، عرفات میں ٹھہرنا ہی حج ہے۔ عرفات جو ہے وہ مکہ شہر سے مشرق کی سائیڈ میں، اور مینا سے بھی مشرق کی سائیڈ میں تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور عام طور پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ عرفات کے لیے پیدل جاتے ہیں۔ بسیں بھی جاتی ہیں بہت ساری، لیکن بسیں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور اگر کم بھی نہیں پڑتی تو نمبر آنے میں دیر لگ جاتی، اس لیے لوگ پیدل ہی نکل جاتے ہیں۔ تو اگر آدمی مینا سے عرفات کے لیے اگر جائے، پیدل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 3 گھنٹے اس کو لگ جائیں گے، 9-10 کلومیٹر ہے۔ عرفات کا وقت جو ہے وہ زوال سے شروع ہوتا ہے۔ آپ مینا سے نکل جائیں، اگر آپ جو ہے وہ صبح 7 بجے بھی نکلے ہیں، 8 بجے بھی نکلے ہیں، تو 9، 10، 11، 3 گھنٹے بھی اگر آپ چلے تو 11 بجے تک، 12 بجے تک وہاں پر آرام سے آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تو زوال کے بعد میں عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے عرفات کا وقت نہیں ہوتا۔ تو زوال کے بعد میں آپ عرفات کا وقت جو شروع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھی۔ ایک ہی اذان ہوگی، اور ایک اذان میں ہی جو ہے وہ ظہر کی نماز ہوگی اور عصر کی نماز بھی ہوگی۔ ظہر کی نماز تکبیر کے ساتھ ہوگی، اور اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، اور عصر کی نماز ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دونوں نمازیں جو ہے وہ ساتھ میں ارشاد فرمائی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اس سائیڈ میں اس جگہ پر تشریف لے گئے جہاں پر جو پہاڑی ہے چھوٹی سی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر ہی دعائیں مانگی ہیں، اور بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زوال کے بعد سے، یعنی اسی وقت جو ہے وہ نماز سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو عام طور پر عرفات کے میدان میں جو خطبہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، جو ساری دنیا کے اندر مشہور ہے، جو ساری دنیا کا منشور ہے، قانون ہے، وہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفات کے میدان میں۔ اور اس کے بعد میں تقریباً وہ 20 منٹ کا خطبہ تھا، 15-20 منٹ کا خطبہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف لے گئے جہاں پر وہ پہاڑ ہے، اسی کے دامن میں نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر ہی کئی گھنٹوں تک دعائیں کی۔ حالانکہ کھلا ہوا میدان ہے، دھوپ بھی آ رہی ہے، دھوپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی میں دھوپ میں کھڑے ہو کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی۔ اب سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول نے کتنے گھنٹے دعا کی ہوگی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بجے تک بھی اگر وہاں پر پہنچے، 2:30 بجے تک بھی اگر پہنچے، 3 بجے تک بھی اگر وہاں پر پہنچے، تو 3 سے 4، 5، 6، 7 تقریباً 3-4 گھنٹے تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعائیں فرمائی۔ اور وہیں پر جو ہے وہ قرآن کریم کی جو آخری آیت جس کو کہا جاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت جو ہے وہ وہیں پر نازل ہوئی۔ دین کے مکمل ہونے کی جو خوشخبری سنائی گئی ہے وہ وہیں پر نازل ہوئی وہ آیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کسی سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے قرآن شریف کے اندر ایک ایسی آیت بھی ہے، یہودیوں نے کہا تھا غالباً،
کہ قرآن کریم میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے وہ کون سی آیت ہے, کہاں پر نازل ہوئی ہے, کس وقت نازل ہوئی ہے. وہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے. یہ آیت سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گمسم سے ہو گئے, بڑے ٹینشن میں آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رونے لگے. دوسرے اصحاب کو تو یہ بات سمجھ میں آئی نہیں. تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے. 1,24,000 یا 1,40,000 یا کم سے کم 1,24,000 صحابہ کرام تو وہاں پر موجود تھے. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر کو جب اس حالت میں دیکھا, روتے ہوئے دیکھا, تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ رونے کی کیا بات ہے, یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے. لیکن ان کی نگاہیں جو نا, ان کی جو نگاہیں وہ دور تک کام کر رہی تھی, انجام کو سوچ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو اللہ کا دین پہنچانے کے لیے آئے ہیں, اللہ کی بات پہنچانے کے لیے آئے ہیں. لیکن آج یہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا. اب اللہ کے رسول کا اگر کام ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو چلے جائیں گے. اور ہوا بھی یہی. حجۃ الوداع کے بعد, حجۃ الوداع کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 90 دن یعنی 3 مہینے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے ہیں. ذی الحجہ کی جو مطلب حج ہوا ہے, جیسے 12 کو مکمل ہو گیا تو 12 سے پھر اس کے بعد میں 12 محرم اور 12 صفر اور 12 ربیع الاول, یہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. خیر, تو عرفات کا میدان جو ہے وہ سارے کے سارے حاجیوں کے لیے ایک ہی وقت میں وہاں پر اکٹھا ہونا ہے. عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے ہی وقت میں, یعنی ظہر کی نماز تو اس کے وقت میں ہوگی, لیکن عصر کی نماز جو ہے وہ ایڈوانس میں ہوگی, قبل از وقت ہوگی, اور یہ صرف وہیں کے لیے ہے, تو صرف ایک دن کے لیے. اس کے بعد میں بھی اگر آپ اور دن وہاں پر جا کر نماز پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے ٹائم وہی ہوگا جو عام طور پر سب جگہ کا ٹائم ہوتا ہے. تکبیر تشریق برابر پڑھتے رہنا ہے ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق, جو ہم تکبیر تشریق یہاں پر بھی پڑھتے ہیں, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہم ہوتے ہیں تو وہ 9 ذی الحجہ سے ہمارے یہاں تکبیر شروع ہوتی ہے, 9 تاریخ سے. تو تکبیر تشریق جو 5 دن تک رہتی ہے وہ برابر پڑھتے رہنا ہے ہر نماز کے بعد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہے, یہ مردوں کو بھی پڑھنا ہے اور عورتوں کو بھی پڑھنا ہے. مرد ذرا تیزی سے, ذرا اونچی آواز میں پڑھ لیں, لیکن عورتوں کو خاموشی کے ساتھ دھیرے دھیرے سے پڑھ لینا ہے. اور ہاں, مسجد نمرہ وہاں پر موجود ہے. مسجد نمرہ وہاں پر بنی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. اس مسجد نمرہ کا جو اگلا حصہ ہے جہاں پر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں, قبلہ والا جو حصہ ہے, وہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے نماز ارشاد فرمائی تھی, نماز ادا فرمائی تھی. اس وقت وہ مسجد, بعد میں وہ مسجد بنائی گئی ہے, پہلے نہیں تھی, بعد میں بنائی گئی ہے. لیکن اس کے بعد وہاں کے حالات دیکھتے ہوئے اور مسجد کو جو بڑا کیا گیا, وسیع کیا گیا ہے, تو بہت لمبی چوڑی مسجد بن گئی ہے. اور جو حصہ اس کا ڈبل اسٹوری کے اندر بنا ہوا ہے وہ عرفات کے اندر ہی ہے. اس لیے جو حضرات مسجد کے اندر بھی اگر ٹھہرنا چاہیں تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسجد کے اس حصے میں رہیں جو ڈبل اسٹوری کے اندر بنا ہوا وہ عرفات کے اندر ہے. اس لیے آپ کو ہر حالت میں عرفات کے اندر ہی رہنا ہے. کب تک رہنا ہے, عرفات کے اندر کیا کرنا ہے؟ عرفات کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں, تلاوت کریں, عبادت کریں, اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ کے رسول نے بڑی لمبی چوڑی دعا کی ہے, اور غالباً ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعائیں نہیں مانگی جتنی لمبی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں مانگی, اور وہ بھی اونٹنے پر بیٹھ کر, دھوپ میں. کتنا لمبا چوڑا ٹائم تھا. سورج غروب ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا سورج غروب ہونے کے بعد میں یہاں سے نکل جانا ہے. تو سورج غروب ہونے کے بعد بھی, حالانکہ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے, سورج ڈوبا اور مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو مغرب کی نماز وہاں پر نہیں پڑھنا ہے. مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی وہاں سے نکلنا ہے اور مزدلفہ کے لیے جانا ہے. وہاں سے مزدلفہ جو ہے تقریباً آپ کو 5-6 کلومیٹر پڑے گا.
تو مزدلفہ کے لیے جانا ہے، اور مزدلفہ جب تک آپ نہ پہنچیں اس وقت تک آپ کو کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا ہے، چاہے آپ وہاں پر پہنچتے پہنچتے آپ کی مغرب کا وقت بھی نکل جائے، لیکن مغرب آپ کو راستے میں کہیں پڑھنا نہیں ہے۔ جب آپ وہاں پر پہنچ جائیں تو اس کے بعد میں چاہے آپ 1 بجے پہنچیں، 2 بجے پہنچیں، 11 بجے پہنچیں، 12 بجے پہنچیں، 3-4 بجے پہنچیں، لیکن نماز آپ کو مزدلفہ میں پڑھنا ہے، اور دونوں نماز ساتھ میں پڑھنا ہے، مغرب بھی اور عشاء بھی۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں، ایک اذان دے دیں، مغرب کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، جو بھی آپ کے ساتھی وغیرہ ہیں وہ سب مغرب کی نماز پڑھیں، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں تکبیر کہے بغیر اگلی نماز شروع کر دیں، عشاء کی نماز شروع کر دیں۔ ان دونوں کے درمیان میں کوئی سنت وغیرہ نہیں ہوگی، بعد میں آپ سنت وغیرہ پڑھتے رہیں، لیکن عرفات کے میدان میں جو آپ نماز پڑھیں گے تو وہاں پر سنتیں بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر مغرب کے بعد میں عشاء پڑھنا، اور عشاء کے بعد میں جو آپ کی سنتیں، ضروری سنتیں، آپ وہ ادا کر سکتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ وتر کی نماز بھی پڑھنا ہے۔ مزدلفہ کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، اس لیے صبح صادق سے پہلے آپ کو وہاں پر پہنچ جانا ہے۔ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ مزدلفہ کا وقت ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ مزدلفہ کے سلسلے میں آپ سے کل بات چیت کروں گا۔